بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر. INN کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، مچی ہے ہلچل پھر میرے دیار میں کیوں؟ سوالیہ نشان بڑا سا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد ساری توجہ کا مرکز لاہور ہائی کورٹ. اس کے بعد بھی ایک نشان آتا ہے، کیوں؟ پرویز لائی پھر پھڑے گئے، پھر سوال لگا لیں کیوں؟ اور ایک پیرنی کے مرید ریاض ملک نے اپنی پیرنی کو بہت نوازا تھا، تو اس کو ایک متوالے پیر نے للکار دیا. یہ سب قصہ کیا ہے؟ ان میں کوئی پوشیدہ راز نہیں، اوپن باتیں ہیں، اور اوپن باتیں کرنے کے لیے، تفصیلات سے آگاہی دینے کے لیے میں حاضر خدمت ہوں. لیکن پہلے آپ سے گزارش، ایک چھوٹا سا میرے ساتھ تعاون کریں کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں، اس لیے کہ پاکستان کو اس وقت آپ کی بھی ضرورت ہے، آپ کی رائے کی بھی ضرورت ہے. اور ہماری باتیں جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ غیر جانبدارانہ انداز میں آپ تک پہنچائی جا سکیں، تاکہ آپ کی رائے عامہ جو ہے اس کو میں ہموار نہیں کرنا چاہتا، آپ مختلف چیزیں دیکھ کر اپنی رائے عامہ کو ہموار کر سکیں، اس میں میرا بھی چھوٹا سا حصہ ہو جائے. تو ناظرین، مچی ہے ہلچل کیوں؟ یعنی مچی ہلچل میرے دیار میں کیوں؟ تو ہلچل یہ ہے کہ بہت دیر سے میں کہہ رہا ہوں، پھڑے سب جان گئے. تو معاملات یہ ہوا کہ سپہ سالار اچانک پھر کود پڑے، انہیں مختلف تاجروں سے ملاقات کی، بات چیت کی، پھر دوبارہ لاہور کے تاجروں سے الگ، کور کمانڈر ہاؤس میں، اور کراچی کے تاجروں سے الگ ملاقاتیں ترتیب دی گئی. تو اس سے کیا ہوا؟ تاجروں سے تجاویز مانگی، اور انہوں نے کہا بھائی مسئلہ سیدھا سیدھا ہے. پہلا مسئلہ پاکستان کو بچانے کا اور پاکستانی عوام کو ریلیف دینے کا صرف یہی ہے کہ معاملات جو ہے معاشی میدان میں بہتر کیے جا سکے. 170 ارب کی سرمایہ کاری مستقبل میں پاکستان آ رہی ہے، انہوں نے کہا اس کے لیے بندوبست کیا جا رہا ہے. اب سوال کیا ہے؟ کیوں؟ کہ سپہ سالار یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو منتخب حکومت کرے یا حکومت کرے، نگران حکومت کرے، سپہ سالار کیوں کر رہے؟ اور پایا نسی کم ہی نہ گند پایا ہے، یعنی کم ہی نہ گندا کرتا ہے کہ ہر چیز میں ہم پہلے فوج کو کھینچتے ہیں، پھر فوج کو بدنام کرتے ہیں، پھر فوج کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ہمارے سیاستدانوں کی گارنٹی کوئی کیوں نہیں مانتا؟ صرف اس لیے کہ انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، صبح کچھ کہتے ہیں، شام کچھ کہتے ہیں، آج اس پارٹی میں کل اس پارٹی میں، معاملات عجیب و غریب ہیں. لہذا سپہ سالار جب آئے تو انہوں نے یہ چیلنج کیا. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جنرل ایوب خان سے لے کے یحییٰ خان، پھر جنرل ضیاء الحق، پھر مشرف، سب جنرل جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اصلاحات لے کے آئے. اس لیے لوگ ابھی بھی تذبذب میں ہیں کہ حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ کیا کامیاب ہوں گے، یا وہ بھی بعد میں ہتھیار ڈال دیں گے لوگوں کے سامنے. یہ جو مافیاز ہیں جنہوں نے ہمیں اس حال تک پہنچایا، یہ جو سیاستدان ہیں چاہے وہ کسی پارٹی کو، جنہوں نے لوٹ مار کی ہے. تو جناب پیغام تو فی الحال یہ ہے کہ چھٹیں گے سب پھون کے، معاملات نہیں، سب سے تلاشی لی جائے گی. اور اس تلاشی میں ہی جو ہے نا وہ معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں، اور پھر معاملات اس حد تک جا رہے ہیں کہ باقاعدہ سیاسی پارٹیاں جو ہے ملک سے باہر لیڈرشپ، اور الیکشن کہنے والے یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ عطا تارڑ صاحب جو جناب ناسنس کے عمران خان پہنتے سن، اور تحریک انصاف والے ان کا ریکارڈ لگاتے تھے، ان پہ تنقید کرتے تھے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہوئے تو پھر ایک ٹرک پر آصف زرداری، نواز شریف اور عمران خان تینوں اکٹھے نظر آئیں گے. واہ، یہ ہے جمہوریت کا حسن کہ جو تو اپنے دے پائے تو سارے اکٹھے ہو جائیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے عمران خان کہتے تھے جب میں ان سب کے پیٹ سے پیسے نکالنے کی کوشش کروں گا، کرپشن کا خاتمہ کروں گا، ان کا احتساب کروں گا تو یہ سب مل جائیں گے. اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ اتحادی حکومت بنی، وجوہات وہ نہیں تھی جو عمران خان کہتے تھے، وجوہات کچھ اور بنی، لیکن سب اکٹھے تھے، ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے والے، ایک دوسرے کے گلے میں رسا ڈال کے کھینچنے والے سب اکٹھے تھے. تو سیاست کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، وقت اور حالات کے مطابق اس میں فیصلے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہلچل مچی ہے نا، ہلچل اس لیے مچی ہے کہ سپہ سالار بہت سیریس ہیں، اور سپہ سالار کہہ رہے ہیں
کہ نہیں بس بہت ہو گئی، جو مملکت کے ساتھ کھلواڑ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب معاشی صورتحال نمبر 1 ایجنڈا ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے تاجروں کے ساتھ مل کے، اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اب اس وجہ سے ہلچل مچی ہے۔ بہرحال 2-4 دن میں یا 1 ہفتے میں کچھ سکون آپ کو محسوس ہوگا، اس کے رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ سپہ سالار اس وقت تو بہت سیریس ہیں۔ ہماری دعا یہ ہے کہ وہ ثابت قدم رہے، وہ کسی کی بات نہ مانے، مصلحت پسندی کا شکار نہ ہو جیسے پہلے ہوا، اور وہ معاملات یعنی اصل ہم منزل تک نہیں پہنچ سکے۔ اب بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اچانک لاہور ہائی کورٹ پر کیوں توجہ ہو گئی۔ ہوا یہ کہ تحریک انصاف جو تھی اس کے تمام کیسز بھاگ کے اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے تھے، وہاں سے ریلیف بھی ملا، لیکن اچانک جب عامر فاروق صاحب نے باقاعدہ میرٹ میں کچھ فیصلے کرنے شروع کیے اور کچھ تھوڑے سے ان کو ہل جل کی، تو انہوں نے ان پر عدم اعتماد کر دیا کہ نہیں جی ہمیں تو چاہیے یہاں سے کیس ہمارا ہٹا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ معاملہ حالانکہ انہوں نے ریلیف دیا اور بعد میں بھی ضمانت ملی، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود یہ جو ابھی جس کیس میں وہ اندر ہے یعنی اٹک جیل میں ہیں، مہمان ہے سرکاری، اس میں بھی ضمانت وہیں سے ہوئی ہے کہ ان کو جناب سزا معطل کر دی گئی، وہیں سے ہوئے، لیکن نہیں وہ بھاگ کے لاہور آتے ہیں۔ لاہور کیوں آتے ہیں؟ بہت دن پہلے میں نے ایک ولا کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مونس الہی لندن میں کیا کر رہے ہیں، کس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو وہ بعد میں میرے ولا کے بعد لوگوں نے اس کو ڈگ کیا اسٹوری کو، اور وہ بات یہ نکلی کہ اسجد جاوید گھرال صاحب ہیں جج لاہور ہائی کورٹ کے۔ نمبر 1 تو ویسی جج یہ جو ہے لاہور کے چیف جسٹس جو ہیں ان کو بھی بڑی ہمدردیاں ہیں امیر بھٹی صاحب کو، ان سے بھی بڑی یاد اللہ بھی ہے، محبتیں بھی ہیں تحریک انصاف کی، اور ان کے چاہنے والوں کی بھی۔ علی شاہی صاحب ان کے داماد ہیں، لہذا سمجھ لو بھائی لاہور ہائی کورٹ سے سسرال ہے۔ لیکن اب جو معاملہ طے ہوئے وہ اسجد جاوید گھرال سے جو ملاقات لندن میں ہوئی مونس الہی صاحب نے کی، تو اس وجہ سے اب بھاگ کے یہاں آ رہے ہیں کہ اسجد جاوید جو ہے ان کو ریلیف دیں گے، معاملات دیں گے۔ امیر بھٹی صاحب جو ہیں وہ چیف ہیں، اور امیر بھٹی صاحب جو ہیں وہ ان کے علی شاہی جو ہیں وہ سابق ایم پی ہے، ان کے داماد ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہوگی کہ ساری توجہ اب یہاں آ جائے، یہاں سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن بھاجی کل سیدھی ہے کہ ریاست کے ساتھ پھٹا ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ پرویز الہی پھر پکڑے گئے، پھڑے گئے نا، پھر کیوں پھڑے گئے؟ اس لیے کہ اب جو معاملات یہاں سے آئے، یہاں بلایا گیا تھا، جج تبدیل ہو گئے، جب چلے گئے ملتان رجسٹری میں چلے گئے، ان کی ڈیوٹی لگ گئی، اور یہ 31 اگست کا فیصلہ تھا، لیکن شور یہ مچا کہ جناب جج تبدیل کر دیا گیا، اس لیے کہ پرویز الہی سے بدلہ کوئی لینا ہے یا پرویز الہی کے خلاف فیصلے کرنے ہیں، اور وہ کچھ کر رہے تھے اور انہوں نے بڑی سختی سے کیا تھا فیصلہ جناب امجد فاروق صاحب نے، تو ان کو یہاں سے بھیج دیا گیا، امجد رفیق صاحب نے، تو ان کی ٹرانسفر کر، لیکن وہ ٹرانسفر نہیں تھی، وہ ایک شیڈول بنایا گیا تھا کہ اگلے 15 دن جو ہے وہ ڈیوٹی وہاں دیں گے ملتان میں، لاہور رجسٹری میں، لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹری میں۔ تو اب یہاں نئے جج نے سنا ان کا فیصلہ، سب کچھ کیا، ضمانت بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، وعدے بھی کر لیے، پہلے بھی بڑی کہا گیا تھا کہ جناب کارتکر چھٹ گئے ہو، اب بھی کہا گیا، لیکن اب کی ایک نوٹ عدالتی انداز میں لکھا گیا، وہ یہ تھا کہ اگر کسی اور مقدمے میں یہ درکار نہیں ہے تو ہوا کیا، جیسے نکلے تو کسی مقدمے میں درکار تھے، مقدمے تو ان کے خلاف بہت ہیں، اربوں کی کرپشن کے کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، اور بہت کچھ ہے۔ پھر انہیں جو وفا کا وعدہ کیا تھا وہ نہیں نبھایا تھا، اس لیے جناب وہ کہتے ہیں امپائر بھی ناراض نہیں یا اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض ہے، تو پھر اتنی آسانی سے تو مطلب ان کی جان نہیں چھوٹے گی، لہٰذا وہ پھر پکڑے گئے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ تمام عدالتوں میں یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ضمانت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اگر کسی جگہ اور ان کی ضرورت نہیں ہے تو جناب ان کا ضمانت لے لی جائے، ان کو رہا کر دیا جائے، لیکن یہ باقی نہیں، باقی تو فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ ان کی کسی بھی مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے، آئندہ جو سوچیں بھی اس میں بھی مقدمے میں، جو مقدمہ نہیں ہوا اس میں بھی ضمانت، یہ ہو رہا تھا۔ لیکن پھر تھوڑی تبدیلی آئی ہے، آ گئی تبدیلی، آ نہیں رہی، آ گئی ہے، تو آ گئی ہے، تو پھر یہ معاملات ایسے ہونے لگ گئے ہیں۔ اب اسے آگے چلیں، تو اسے آگے چلیں، پھر وہ ہے کہ جی ایک وہ جو پیر نہیں، یعنی پنکی پیر نہیں، میں کہتا نہیں ان کو کیونکہ بوشا بی بی ہے، سابق خاتون اول ہے، لیکن ان کو عام زبان زد عام پنکی پیر نہیں کہتے ہیں۔ ان کے مرید ملک ریاض نے جس طرح وہ القادر ٹرسٹ کی زمین دی اور باقی معاملات، پھر 50 کنال ان کو الگ دیے گھر بنانے کے لیے وہاں بنی گالہ میں، تو یہ معاملہ ساری چیزیں تھی انہیں کر کے دی تھی، اس لیے ان کو جناب چیلنج کر دیا متوالے پیر نے۔ یہ پیر صاحب کون ہے؟
یہ شاہدرہ کے MP ہیں پیر اشرف رسول، ہمارے دوست ہیں، چھوٹے بھائی ہیں. انہوں نے جناب یہ چیلنج کیا ہے، PR کو خط لکھا کہ 15 دن کے اندر اندر جناب وہ جو مال تھا نا 48 ارب روپے جو غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے لندن گیا تھا، پھر لندن کی عدالت میں یعنی NCA نے جو پکڑ لیا تھا اور پکڑ کے واپس کیا اور اس کو سپریم کورٹ کے خزانے میں جمع کرا دیا گیا، تو وہ اس سے برآمد کیے جائیں. نہیں کریں گے 15 دن کے اندر نوٹس نہیں کریں گے، کوئی کارروائی نہیں کریں گے تو میں عدالت جاؤں گا. تو بات تو سیدھی سیدھی. اب دیکھیں پیر اشرف رسول صاحب بڑے دلیر آدمی ہیں، بڑے بہادر آدمی ہیں. تو وہ انہوں نے کر دیا، مسلم لیگ نون کی طرف سے MP 2 دفعہ بن چکے ہیں. تو وہ انہوں نے یہ چیلنج کیا. اب دیکھیں وہ کہا تک اللہ کرے وہ بھی ثابت قدم رہے. معاملات اس لیے کہ جتنے بھی چور لٹیرے کرپشن ہیں، اس لیے کہ اگر اس دور میں بھی یہ پیسہ واپس نہ آیا، کیونکہ اس وقت معاشی بحران جو ہے اس کا خاتمہ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے. نگران حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے اور سپہ سالار بھی یہی کہہ رہے ہیں اور باقی لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. تو اگر اس وقت کسی کا وہ کہتے ہیں نا خواب ٹوٹ گیا تو پھر قوم مزید بکھر جائے گی. تو ہم تو دعا گو ہیں کہ اشرف رسول صاحب بھی کامیاب ہوں اور سپہ سالار بھی کامیاب ہو. اور سپہ سالار جو ہے نا وہ کہتے ہیں ڈنڈا پیرے بگڑیاں تگڑیاں تھا. پہلے ہوتا تھا کہ ڈنڈا صرف اسکولوں میں چلتا تھا، تو اب وہاں لکھا ہوتا ہے اسکولوں کے باہر تمام دسگاہوں کے باہر کہ مار نہیں پیار. لیکن موجودہ حالات جو ہیں اتنے گڑبڑ ہو گئے ہیں، اتنی شور بازاری لوٹ ماری ہو گئی ہے کہ اب اس معاملات میں معاشی معاملات کی بہتری کے لیے ڈنڈا ہی چاہیے. چاہے وہ سپہ سالار کا ڈنڈا ہو یا وہ جادو کی چھڑی ہو جو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ عام ڈنڈا ہو. تو اس ڈنڈے سے ہی اس قوم نے سدھرنا ہے. تو پھر اشرف رسول صاحب بھی ثابت قدم رہے، وہ بھی جائیں، لڑیں جھگڑے. اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے جو چیلنج کرے، لٹیروں کو باقاعدہ آواز دیں کہ بھائی قوم کا خزانہ لوٹا آپ نے. یہ سیاستدانوں کا ہی کام ہے نا، ان کو چیلنج کر کے لائیں ان کو کٹہرے میں. آپ یہ سوچیں نا اگر 48 ارب روپیہ وہ واپس آ جائے ادھر تو کیا بنے گا پھر. تو یہ جو بجلی کے بل اور یہ جو باقی معاملات اس میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے کہ نہیں. اسی طرح تمام کرپٹ لوگوں کو پکڑا جائے، کٹہرے میں لایا جائے. سپہ سالار صاحب کو یہی چاہیے کہ ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے کہ ماضی میں لوگوں کے بڑے خواب ٹوٹے تھے، بکھر گئے تھے، تو اب ایسا نہ ہو. تو ایسے جتنے چور اچکے ہیں ان کو پکڑ کے لایا، ان سے پیسے لا کے قومی خزانے میں ڈالیں تاکہ ان معاملات میں یہ جو عوامی ریلیف کے معاملات ہیں اس میں کوئی آسانیاں پیدا ہو سکیں. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں. سدا سلامت رہیں. اللہ